1953 کی تحریک جو ہے وہ قادیانیوں کے اس غلبہ اور تسلط کو ختم کرنے کے لیے مجلس احرار اسلام نے چلائی۔ مجلس احرار نے اپنی سیاسی حیثیت کو قربان کیا۔ 1949 میں انہوں نے کہا ہم الیکشن نہیں لڑتے۔ مسلم لیگ نے اسلام کا نعرہ لگایا، ملک اسلام کے نام پر لیا، اسلام نافذ کرے، ہم رکاوٹ نہیں ہیں۔ ایک ہی جماعت تھی جو مسلم لیگ کے مقابلے میں تھی، ملک میں اور کوئی جماعت نہیں تھی ہی نہیں کوئی جماعت۔ جمعیت علماء اسلام بھی 1956 میں بنی ہے۔ حزب اختلاف صرف مجلس احرار تھی مسلم لیگ کے مقابلے میں، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو مجبور کریں کہ یہ اپنے وعدے پورے کریں، ہم نہیں لڑتے الیکشن۔ لیکن مسلم لیگ نے 1950 میں 8 قادیانیوں کو ٹکٹ دے دیا۔ 1950 کا الیکشن ہوا تو مجلس احرار نے اس پر پورے ملک میں کانفرنسیں کی، ان قادیانیوں کے انتخابی حلقوں میں جلسے کیے اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ کے دوسرے لوگوں کو الیکشن میں کھڑا کیا کہ ہم تمہارا خرچہ برداشت کریں گے، ہم تمہیں کھڑا کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کریں، ہم ووٹ دلوائیں گے تمہیں۔ اور ان کی الیکشن کمپین میں ہمارے تمام مقابل حضرت امیر شریعت مولانا محمد علی جلندری، قاضی احسان احمد شجابادی، یہ لوگ سارے جاتے تھے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے 8 قادیانیوں کی ضمانتیں ضبط ہوئیں اور انتہائی ذلت آمیز شکست ہوئی ان کو۔ تو یہ کہ ہم خود الیکشن نہیں لڑتے لیکن کسی غلط آدمی کو ہم کامیاب بھی نہیں ہونے دیں گے، وہ ہو کے دکھا دے۔ اس میں سر ظفر اللہ کا بھائی بھی تھا، مسٹر اسداللہ، ڈسکا سے وہ الیکشن لڑا، وہ بھی ہارا، برے طریقے سے ہارا۔ تو اس انداز میں کہ ہم خود تو انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے لیکن ملک کے اندر سیاسی رائے دینا، اپنا نقطہ نظر پیش کرنا، قوم کی رہنمائی کرنا، یہ ہمارا حق ہے بحیثیت شہری کے، اس سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے۔ تو اپنی ساری سرگرمیوں کو تحفظ ختم نبوت کے مشن پر جو ہے وہ صرف اور وقف کر دیا کہ سیاسی اعتبار سے بھی مقابلہ کریں گے، جوڑ توڑ کریں گے، لوگوں کو ساتھ ملائیں گے، حتیٰ کہ مسلم لیگ کے لوگوں کو ساتھ ملایا۔ اور کراچی میں مسلم لیگ ہی کے آدمی تھے ہاشم گزدر، ان کی صدارت میں کانفرنس کی۔ اسی طرح نصرت قریشی تھے مسلم لیگ کے، ان سے خطبہ صدارت لکھوایا، اس کو تقسیم کیا کہ مسلم لیگ مسلمان ہیں اس میں، تو یہ آئیں نا، ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں تو ہم ان سے کام لیتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آؤ آگے بڑھو۔ لیکن حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بنے، انہوں نے بہت زیادہ قادیانیوں کو راستہ دیا اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ مسٹر ظفر اللہ بہت زیادہ اقتدار کے راہداریوں میں، اس کا تسلط، اس کے فیصلے، ان کا غلبہ۔ بالآخر 1952 میں مجلس احرار اسلام نے تحریک کی طرف ماحول بنانا شروع کیا۔ مرزا بشیر الدین نے ایک تقریر کی، اس نے ربوہ میں، چناب نگر میں، تو اس نے کہا کہ احمدی 1952 گزرنے نہ پائے کہ پاکستان پر احمدیوں کی حکومت قائم ہو جائے۔ خاص طور پر بلوچستان کو انہوں نے نشان زد کیا، وہاں کام شروع کیا، وہاں سے آغاز کیا جائے، وہاں کی حکومت پر قبضہ کیا جائے، 2-4 سرداروں کو ساتھ ملایا جائے اور پھر آہستہ بڑھتے ہیں ملک کے اقتدار پر قبضہ کرنا۔ دسمبر کی آخری رات تھی، 1952 تھا، اللہ اکبر۔ تو شاہ صاحب نے چنیوٹ میں احرار کانفرنس، ختم نبوت کانفرنس تھی، اس میں تقریر کی۔ اس وقت جتنی بھی ہماری کانفرنس تھے اس میں تبلیغ کا لفظ ساتھ ہوتا تھا، احرار تبلیغ کانفرنس، احرار تبلیغ ختم نبوت کانفرنس۔ تبلیغ کا لفظ کہ ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، لڑائی نہیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مسٹر بشیر الدین تمہارا 1952 ختم ہو گیا اور میرا 1953 شروع ہو گیا، اب آؤ میدان میں، ہم ہی میدان، ہم ہی چوگاں، ہم ہی گو، میں دیکھتا ہوں کیسے تم اس ملک کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ تو پھر تحریک چلی، تشدد ہوا ہم پر۔ جھوٹ بولتے ہیں کہ چند لوگ 12-13 آدمی شہید ہوئے، 10,000 بندہ اس تحریک کے اندر شہید ہوا ہے۔ اتنی بڑی قربانی پاکستان میں کسی تحریک میں نہیں دی گئی۔ لاہور کا مال روڈ جو ہے لاشوں سے اس کو بھر دیا تھا، براہ راست فائرنگ کی۔ مولوی ابراہیم تھے ایک لاہور میں، میں نے ان کو دیکھا ہوا، انارکلی کی مسجد میں ہوتے تھے، حراب کے بزرگ تھے وہ، اور بہادر آدمی تھے۔ ویسے ہماری جماعت میں بزدل آدمی کا کام بھی کوئی نہیں تھا، اور بہادر قیادت تھی، ان کو دیکھ کر بزدل بھی بہادر ہو جاتے تھے۔ تو مولوی ابراہیم صاحب کھدر کے کپڑے پہنتے تھے، مال روڈ پر فوج نے وہاں سرس پٹی لگا دی، اس کو کراس کرے گا تو اس کو گولی مار دیں گے۔ تو مولوی ابراہیم ڈنڈا ہاتھ میں رکھتے تھے، وہ مشہور بھی مولوی ابراہیم ڈنڈا تھے، اسی نام سے مشہور تھے، پہچان ہو جاتی۔ تو وہ سر پہ کفن باندھا انہوں نے اپنا، اور وہ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے سرخ جو فیتا تھا اس کو لتاڑتے ہوئے وہ کراس کر گئے، لیکن گولی نہیں چلی۔ تو اللہ نے جس کو بچانا ہوتا ہے اس کو بچا بھی لیتے ہیں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہاں ملتان میں پہلے دن 8 آدمی شہید ہوئے، ان کی قبریں یہاں عیدگاہ میں ہیں، عیدگاہ کی مسجد کے ساتھ ان کی قبریں ہیں۔ لوگوں نے قربانی دی بڑی۔ تو شاہ صاحب فرماتے تھے کہ یہ خون رائے گا نہیں جائے گا۔ اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ کون ہے ذمہ دار جس نے اتنے لوگ مروا دیے، تو کوئی آدمی ذمہ داری قبول نہیں کیا کرتا ہو۔ شاہ صاحب نے 1958 تک یہ تقریریں کی ہیں، ریکارڈ پر ہیں، کہ میں ان تمام شہداء کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، یہاں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے میں نے ان کے دلوں میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جد و جہد کرنا اور جان تک قربان دینے کا جذبہ میں نے ان کے دلوں میں بیدار کیا تھا۔ اور یہ نہیں ہے کہ میں تو پچھلی صف میں کھڑا تھا، میں تو فرنٹ پہ کھڑا تھا، اگلی صف میں کھڑا تھا۔ یہ خوش نصیب تھے، سعادت مند تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو قبول کیا۔
ہم پیچھے رہ گئے، یہ ہم سے بھی آگے نکل گئے، سب سے آگے نکل گئے، کامیاب ہو گئے۔ فرماتے تھے کہ اس تحریک کے ذریعے میں نے ایک ٹائم بم نصب کر دیا ہے، گو کہ آج تشدد کے ذریعے ہمیں دبا دیا، کچل دیا اس تحریک کو بری طرح، لیکن یاد رکھو یہ اپنے وقت پر، یہ ٹائم بم ہے جو میں نے نصب کیا ہے، وقت پر پھٹے گا، اور جو آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں یہ مانو گے تم، اور یہی اس ملک کا آئین اور قانون بنے گا۔ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں، اپنے صالح بندوں کی عزت رکھتے ہیں، ان کی باتوں کو اللہ نیچے نہیں ہونے دیتے۔ تو پھر 1974 میں ٹھیک 20 سال کے بعد خود قادیانی جو ہیں وہ اس کا ذریعہ اور سبب بنے، انہوں نے تشدد کیا طلباء پر، یہاں اسٹر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ ٹرین پر گزرے، مارا ان کو، تحریک بن گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جیسے آدمی سے اللہ نے کام لیا۔ مجلس احرار اس وقت بھی تھی، 1953 کی تحریک ختم نبوت مجلس احرار نے چلائی، اس کی قیادت میں چلی، لاہور میں کل جماعتی کنونشن کیا، تمام مسالے کے لوگوں کو بلایا، اور برکت علی ہال آج بھی وہ موجود ہے، پرانا ہال ہے، اس میں کنونشن ہوا اور تحریک کا آغاز کر دیا گیا، اور اس میں سول نافرمانی، گرفتاریاں، تحریک، یہ قرارداد پاس کی، راست اقدام کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ حکومت نے نہیں چلنے دیا، خواجہ ناظم الدین، اور ان کا حال یہ تھا، وزیر اعظم تھے، نمازیں بھی بہت پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، لیکن 10,000 بندوں کا خون بھی ساتھ پی گئے، اور کہتے ہیں حافظ قرآن بھی تھے، بنگالی تھے، کہتے تھے کہ وہ اگر ہم نے یہ ختم نبوت کا مسئلہ حل کر دیا تو امریکہ گندم دینا بند کر دے گا۔ اللہ پر یقین نہیں تھا، یہ کہا انہوں نے، تو ہم معاف نہیں کر سکتے جنہوں نے خون کیا مسلمانوں کا، ان پر ظلم کیا، تشدد کیا، دین کا نام لینا جرم بنا دیا گیا، لیکن قربانی رائے گانی گئی۔ 1974 میں پھر وہ فیصلہ ہوا، اس میں حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ ان کو قائد بنایا گیا، اور مجھے یاد ہے اس تحریک کے کئی اجلاسوں میں شریک ہوا، جلوسوں میں، بلکہ ہماری جو ٹریننگ ہے گفتگو کی، تقریروں کی، وہ ساری 1974 کی تحریک ختم نبوت میں ہی ہماری ٹریننگ ہوئی۔ تو ایسے ہی ہم کھڑے ہو جاتے تھے، تقریریں شروع کر دیتے تھے، جو منہ میں آیا چلا دیتے تھے۔ تو ان کو صدر بنایا گیا، اور اس میں قائد احرار جانشین امیر شریعت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، اس تحریک میں شامل تھے، شادی کے باقی فرزند بھی شامل تھے، مولانا عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ گجرات میں تھے، وہاں گرفتار ہوئے، جیل میں تھے۔ ہمارے شادی کے سب سے چھوٹے فرزند مولانا پیر جی سید عطاء المحمن بخاری، وہ بھی گرفتار ہوئے، لاہور میں تھے اور مختلف علاقوں میں تحریک میں چلتے رہے، آخر گرفتار ہو گئے، تو جیل میں ہی تھے، تو فیصلہ ہو گیا ادھر سے قومی اسمبلی سے، اور پھر ان کو رہا کر دیا گیا۔ تو الحمدللہ قربانی دی ہے۔ اس 74 کی تحریک میں بھی ہمارا ایک کارکن وہاں چنوٹ میں شہید ہوا۔ تحریک طلبہ اسلام ہماری ایک طلبہ کی تنظیم تھی، تب متحرک تھی، وہ اس تحریک میں ہی جلوس میں گولی لگی اس کو اور وہ شہید ہوا۔ یہ ساری باتیں، تشدد ہم پر ہوا ہے، ہم نے تشدد نہیں کیا، ہم آج بھی عدم تشدد کے قائل ہیں۔